بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج ہم لوگوں نے 20ویں تراویح پڑھی ہے۔ امام صاحب نے اس مسجد میں آج پارہ نمبر 24 جو کہ فمن ازلمو سے شروع ہوتا ہے اس کی تلاوت کی۔ اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ آج سورہ زمر کے چوتھے رکوع سے تراویح شروع ہوئی۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے۔ جو ابھی زندہ ہیں اس کی روح نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، یعنی شعور، فہم، ادراک، اختیار کی قوتوں کو معطل کر دیتا ہے۔ پھر جس پر موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے، اور جسے زندہ رکھنا ہوتا ہے اس کی روحیں مقرر وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے اور انسان جاگ جاتا ہے۔ گویا انسان روز مرتا ہے اور روز جیتا ہے۔ انسان کتنا مجبور ہے، پھر بھی نادانی اور غفلت کے حق سے انحراف کرتا ہے۔ منکرین کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنے سفارشی بنا رکھے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سفارشی خود مجبور ہیں۔ اللہ کی اجازت کے بنا نہ کسی کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی غلط سفارش کسی کے حق میں کر سکیں گے۔ اس لیے جب توحید کا ذکر ہوتا ہے تو منکرین آخرت کے دن ایک اللہ کی پکڑ کے تصور سے ان کے دل دھاگنے لگتے ہیں۔ جب غیر اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، کیونکہ اب انہیں آخرت سے بے قید اور آزاد زندگی گزارنے کا لائسنس ہاتھ آ جاتا ہے۔ ساری دنیا کے مشرک ایسے ہی ہیں۔ کچھ مسلمان بھی کمزوری ایمان کی وجہ سے شرک کا شکار ہیں۔ ان کے سامنے ایک اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر کرو تو چہرے ان کے بگڑ جاتے ہیں، کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شخص بزرگوں اور اولیاء کو نہیں مانتا، تبھی خالی بس اللہ کی باتیں کیے جا رہا ہے۔ اور جب بزرگوں اور اولیاء کے مبالغہ آمیز اور بے ثبوت کرشمے اور کرامات بیان کی جائیں تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اس لیے اس مسئلے پر فیصلہ کن انداز میں فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ اے خدا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ چھٹے رکوع میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع و فرمان ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے۔ وہ کہیں گے کہ دنیا میں کاش عمل کرنے کا ایک موقع اور مل جاتا۔ کہا جائے گا تم نے موقع کا استعمال کہاں کیا؟ متکبروں کے لیے جہنم میں کافی جگہ موجود ہے۔ فرمایا، منکرین حق نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال یہ ہے کہ قیامت کے روز زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اسی روز سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، اور پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اعمال کی کتاب لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور دیگر تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، کارندے کہیں گے کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا مگر ہم نے نہیں مانا تھا۔ کہا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس برے ٹھکانے یعنی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ پرہیزگار پہلے سے کھلے ہوئے دروازوں سے جنت میں داخل ہوں گے۔ منتظمین کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ کہیں گے رب کا وعدہ سچا ہے، زمین کا ہمیں وارث بنایا، جنت کی نعمتیں عطا کی، فرشتے عرش کے گرد گھیرا ڈالے، رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے۔ پھر سورہ مومنین شروع ہوتی ہے۔ اس میں مسلمانوں کے بڑے اعزاز کا ذکر ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے رب کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں اور مومنین کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ وہ دعائیں کرتے ہیں کہ مومنین کو سارے والدین، بیوی اور اولادوں کے ساتھ جنت عدن میں داخل فرما۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ جواب میں آل فرعون کے ایک شخص کا قصہ سنایا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اس سے 3 گروہوں کو سبق دیا گیا۔ نمبر 1، جو سازش کفار مکہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہی موسیٰ کے ساتھ فرعون کی تھی۔ کیا تم بھی فرعون جیسی بربادی کا انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ نمبر 2، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تسلی کہ یہ ظالم کتنی بھی زیادتیاں کر لیں اور چالیں چل لیں، سب کے سب دھری کی دھری رہ جائیں گی، بس اللہ کے بھروسے تم کام کیے جاؤ، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ نمبر 3،
پھر ان کمزور لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ حق نبی کے ساتھ ہے اور کفار زیادتیاں کر رہے ہیں مگر حق کہنے اور حق کا ساتھ دینے کی ہمت ان میں نہ تھی، انہیں موسیٰ کے ایک ساتھی کا قصہ ضرور سنا کر جوش دلایا گیا، جس نے فرعون کے بھرے دربار میں حق بات کہہ دی کہ کیا تم ایک شخص کو اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور فرعون اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ پھر سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے، فرمایا اللہ کا عظیم احسان ہے کہ قرآن عربی میں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا، آپ کہہ دیجئے کہ جو توحید اس قرآن میں تھی اسے ہم نے تم کو پہنچا دیا، رہا تمہارا عذاب کا مطالبہ تو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں ایک بشر ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ اس کائنات میں جو قدرت، حکمت، ربوبیت، رحمت کا جو نظام نظر آ رہا ہے وہ گواہ ہے کہ یہ کسی کھلنڈر کا کھیل نہیں ہے اور نہ ہی بہت سے معبودوں کی آماج گاہ، بلکہ علیم، حکیم، قادر اور ایک اللہ واحد کا منصوبہ بند کارخانہ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے اعمال کی خدا کو خبر ہی نہیں ہوتی، قیامت میں تو ان کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ خود ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جو لوگ مخالفتوں اور ظلم کے طوفان میں ثابت قدم رہے ان کے لیے ابدی نعمتوں بھری جنت ہے، جہاں نہ غم ہے نہ اندیشہ، جو چاہیں گے میسر ہوگا۔ مسلمانوں کے صبر و استقلال کو خراج تحسین پیش کیا گیا کہ جب چاروں طرف ظلم کی آندھیاں چل رہی ہوں، حوصلہ شکن حالات ہوں، تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں اور نیک عمل کریں۔ اس سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ رائے حق میں جو یہ سنگلاخ چٹانیں حائل ہیں انہیں اخلاق حسنہ کا ہتھیار چور چور کر کے رکھ دے گا اور ان کو پگھلا دے گا۔ صبر و ہمت سے کام لو، دن رات چاند سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، انہیں سجدہ نہ کرو، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے مقرب فرشتے دن رات اس کی تسبیح کرتے نہیں تھکتے۔ اس طرح یہ 20ویں تراویح کا خلاصہ جس میں پارہ نمبر 24 پڑھا گیا تھا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔